بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سن رہے ہیں ہم، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بارش کی طرح اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر حاصل کرنے سے محروم رہا تو وہ پورا ہی محروم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ آخر مہینے تک بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ مہینے کے آخر تک کھولا نہیں جاتا، اور اس میں شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر افطار کے وقت اللہ رب العزت ہر افطار کے وقت ایسے افراد کو آزاد فرماتے ہیں جہنم سے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا مہینہ ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عید الفطر تک کھلے رہتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور عید الفطر تک بند رہتے ہیں۔ تو کتنا بابرکت اللہ نے مہینہ دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ سرکش شیاطین جو ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کے احکام کا خیال رکھتا ہے اور پھر آداب کا خیال رکھتا ہے، اسی کو یہ نعمت ملتی ہے، وگرنہ جو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہ کرے، جیسے عام دن گزر رہے تھے رمضان بھی ویسے ہی گزر رہا ہے، جیسے نمازوں کی روٹین آپ کی عام دنوں میں تھی، عام مہینوں میں تھی، اب بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کے پڑھنے کا عام دنوں میں آپ کا رویہ اور روٹین تھی وہی رمضان میں ہے۔ جو آپ لوگوں کے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کا عام دنوں میں روٹین تھی، آج بھی نہیں بچ پا رہے، تو پھر سمجھ لیں کہ سرکش شیاطین آپ کے حق میں تو قید نہیں ہوئے ہیں، انہی لوگوں کے حق میں قید ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کے اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جو انسان اس مہینے کا ادب کرتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں میں اس کا شمار کرتے ہیں کہ جو افطار کے وقت جن کے لیے جہنم سے برات ہو رہی ہوتی ہے، جہنم سے چھٹکارا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ نئی گناہوں سے بچتے تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں بچتے؟ ان کی چند وجوہات ہوتی ہیں کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ ان میں سے ایک وجہ ان کے اپنے نفس کا بہکاوا ہے، یعنی جو اندر کا شیطان ہے
جو ایک تو باہر کا شیطان ہے نا، جسے جو شیطان ہے، اور ایک اندر کا شیطان ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ پورے 11 مہینے شیطان اس کو تیاری کرواتا ہے تاکہ ایک مہینے کی غیر حاضری میں کوئی فرق نہ پڑے۔ تو شیطان بہت بہکاتا ہے۔ آپ سارا دن روزہ رکھے ہوئے ہیں، شیطان نفس آپ کو بہکاتا ہے، کھا پی تو نہیں گئی انہیں تو کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کچھ دیکھ لو، اچھا وقت گزر جائے گا، اچھا وہ اتنی ساری بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، کیا ہو گیا تھوڑی سی باتیں ان کے ساتھ کر لو، سارے روزے کا ثواب دوسروں کو مل گیا۔ آپ نے قرآن کھولا تو دن بھر روزہ تو رکھا ہوا ہے، اتنا بھوک تو کاٹ رہی ہو، تو اب کیا ضرورت ہے تلاوت کرنے کی، کوئی نہیں، پڑھ لیں گے۔ اور صبح کو آپ نے ایک پارہ پڑھا، دن کو لے کر قرآن بیٹھے، نفس نے بہکایا، کوئی ضرورت نہیں، صبح جو پڑھ لیا تھا، اب آپ پڑھیں گی تو اور سر میں درد ہوگا، اور تھکن ہوگی، سوئی جاؤ، آرام کرو۔ تو نفس کا جو بہکاوا ہے، نفس جو بہکاتا ہے، تو جب بھی انسان کی عادات رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی تبدیل نہیں ہوتی، وہ غلط کام کرتا ہی رہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو 2 جنتیں دینے کا وعدہ کیا جس نے خود پر کنٹرول کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا وہ اصل میں پہلوان اور عقل مند ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اس بابرکت مہینے میں بھی اچھا انسان نہیں بنتا، دوسری وجہ ہے برے لوگوں کی صحبت، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے بندوں کے ساتھ ہے جنہیں دین سے کوئی وابستگی ہی نہیں ہے۔ میں ایک موٹی سی آپ کو مثال اس طرح دیتی ہوں، اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو فنکشن آپ کے سامنے چل رہے ہیں، وہ ایک بیٹی بنی ہوئی ہے، ایک بہو بنی ہوئی ہے، ایک بیوی بنی ہوئی ہے، وہ کیا حقیقت میں ایسے ہیں؟ اور جن کے بدن پر چند انچ کے سوا کوئی لباس ہی نہیں ہے، اور جن کی گفتگو ایسی ہے کہ جو آپ کو تیار کر رہی ہے کہ آپ باہر نکل کر غیر لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے مراسم و تعلقات بنائیں۔ سب سے بری صحبت تو یہ ہے جو آپ کے پرس میں ہے، جو آپ کے روم میں ہے، جو آپ کو غلط گائیڈ کر رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کی دوستی کس قسم کی بچیوں کے ساتھ ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے کیسا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا میل جول کس قسم کی بچیوں کے ساتھ ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اچھی عادتیں آئیں گی۔ آپ دیکھو ایک دکان پہ آپ گئے خوشبو خریدنے کے لیے، آپ نے خریدی بھی نہیں، لیکن جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھ سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر آپ کسی ایسی دکان پہ چلے گئے کہ جہاں بدبوئیں بہت زیادہ تھی، وہاں سے کچھ خریدا بھی نہیں، لیکن جب آپ باہر نکلے تو آپ سے بدبو آ رہی تھی۔ آپ کے تعلقات اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا تھوڑا سا گزرنا ہی ان کے ساتھ تھوڑی پل بیٹھنا ہی آپ کو اچھا کر دے گا، اور غلط لوگوں کے ساتھ ذرا سا بیٹھنا ہی آپ کو غلط کر دے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، بات چیت ہو، تعلقات ہو، وہ لوگ جو اپنی زبان سے بھی اپنے مذہب سے گری ہوئی اور ہٹی ہوئی باتیں نہ کریں، اور جن کا جسم بھی نہ بالکل مذہب کے مطابق، ان کا لباس، ان کا رہن سہن بھی مذہب کے مطابق ہو، وگرنہ آپ جتنے بھی نیک ہوں گے، آپ کی غلط دوستیاں ایک نہ ایک دن آپ پر رنگ چڑھا دیں گی اور آپ بھی ویسی بن جائیں گے۔ کتنی بچیاں ایسی ہوتی کہ وہ
قرآن کریم پڑھتی ہیں، بڑا اچھا اپایا ان کا ہوتا ہے۔ وہ جب آگے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی اداروں میں جاتی ہیں اور پھر وہ بڑی کوشش سے اپنے اوپر وہاں کا رنگ نہیں چڑھنے دیتی، تو ان کے دیکھا دیکھی کتنی بچیاں ویسے ہی اپنا لباس اپنا لیتی، ویسے ہی ان کا رہن سہن ہو جاتا ہے۔ اور کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہترین ان کے پاس دولت اندر ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں زیادہ دنیا داری ہے تو وہ ان کے رنگ میں رنگی جاتی ہے، اور ایک دن ان میں اور عام ان پڑھ لوگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں تبدیل نہیں ہوتا، ان میں سے ایک وجہ گندی عادتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر آپ کی کون کون سی عادت اچھی اور کون کون سی گندی عادت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اندر ایک اچھی عادت یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی، کچھ بھی ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بولتی، یہ آپ کے اندر ایک اچھی عادت ہے۔ اور ایک آپ کے اندر بری عادت یہ ہے کہ بات بات میں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ، اور اتنی صفائی کا جھوٹ ہوتا ہے کہ سننے والا اسے یقیناً سچ مانتا ہے۔ تو جتنی بھی گندی عادات ہیں اگر بہت زیادہ ہیں تو ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ روز یا پھر مہینے میں ایک عادت چھوڑنے کی پریکٹس کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ میں اپنی اس عادت کو ختم کروں گی، اور آپ یقین مانو کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد آپ کی وہ عادت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اس مہینے میں نہیں سدھرتا، ذاتی خباثت ہے، ذاتی گندگی ہے، ذاتی طور پہ وہ کوئی اچھی بچی نہیں ہے، وہ اچھا بچہ نہیں ہے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر ذاتی طور پر وہ اچھے نہیں ہیں تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جو جس انسان کے اندر ان میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو وہ اس مہینے میں نہیں تبدیل ہوتا۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں بدلنے کے لیے دیا ہے کہ ہم خود کو اس مہینے میں چینج کریں۔ میں نے جیسے کہ گزشتہ بتایا بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں نہ بدلا تو وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ تو بدلنا کیا ہے؟ پہلے اگر آپ لوگوں کی نمازیں اچھی نہیں تھی، اب آپ کی نماز اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ پہلے بہت فضول باتیں کرتے تھے، اب آپ کو خاموش رہنا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے ترجمہ کلاس میں یہ چیز پڑھی کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یا آپ کی گود میں کیسا بچہ ہے، تو انہوں نے کہا اسی سے پوچھو، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں ہم بات نہیں کرتے۔ تو جیسے آپ کھانے پینے سے رکتے ہو تو اپنی زبان کو بھی ہر طرح کی گفتگو سے بچاؤ، اور اچھی بات جہاں کرنے کا موقع ہے، کوئی بھی آپ کے پاس چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کو بھی اچھی بات بتاؤ، جیسے دائیں ہاتھ سے کھایا کرے، کوئی دعا یاد کرا دے۔ اور آپ دیکھیں یہ بچے بڑے ہو کر، خصوصاً لڑکے خاص کر کے بڑے ہو کر، کوئی اذان کہتا ہے، اگر کسی نے کسی کو اذان سکھا دی تو ہمیشہ ثواب اذان سکھانے والے کو ملے گی۔ کسی نے کسی کو وضو سکھا دیا تو جب تک یہ بچیاں اور بچے وضو کریں گے ثواب سارا سکھانے والے کو ملے گا۔ تو اچھی باتیں جمع کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، بری باتوں سے خود کو، بری عادات سے خود کو بچائیں۔ اگر آپ رمضان المبارک میں یہ محنت نہ کر سکیں تو پھر کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ آپ ایک اچھی انسان بنیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد۔